میں جب ایم پی اے تھا تو اسمبلی کی اسپیچ میں نے ایک بڑی دھواں دھار تقریر کی، بڑے گرم جوشی کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتی ہے، اس لیے کہ دیکھیں میں باپ بھی ہوں، میں بیٹا بھی ہوں، میری والدہ بھی زندہ ہیں، طبیعت خراب رہتی ہے ان کی، گھر سے ٹینشن ہے، ہم ان کے دکھ میں برابر کے میرا ہرگز یہ مقصد نہیں تھا۔ نہیں آپ کا مقصد نہیں، میں مقصد سمجھ گیا۔ تو آپ یقین کریں لوگ ایم کیو ایم کی فلسفی پہ کوسچن مارک کرتے، یہ کہتے ہیں یہ نظامت چلانا، یہ گورنرشپ چلانا، یہ منسٹری چلانا جی ان جاگیردار اور وڈیروں کے بیٹوں کا ہی کام ہے، یہ مڈل کلاس والے جو ہے وہ یہ نظامت، یہ منسٹری، یہ گورنر جو ہے وہ نہیں چلا سکتے، جبکہ ہمارے قائد کا فلسفہ یہ تھا کہ ریئل اونر ہی جو ہے وہ اس ملک کے یہ 98% غریب متوسط طبقہ ہے، یہی صحیح جو ہے ملک کو چلا سکتے ہیں۔ اور اگر آج وہ فلسفی اگر امپلیمنٹ ہوئی ہے بالتا بھائی کے جو ہے وہ کے نظریے کو امپلیمنٹ اگر ہوا ہے تو آپ ایم کیو ایم کے کارکنان کو دیکھیں، گورنر کو دیکھیں، ناظم کو دیکھیں، منسٹر کو دیکھیں، ایم این اے ایم پی کو دیکھیں، ٹاؤن ناظم کو دیکھیں، تو ہم نے تو پورے پاکستان کے لیے ایک ٹرینڈ سیٹ کیا ہے۔ الطاف بھائی نے پورے پاکستان کے لیے ایک ٹرینڈ سیٹ کیا کہ دیکھو اپنے آج لاہور سے، پشاور سے، کوئٹہ سے، گاؤں گوٹوں سے وہیں کے رہنے والے مڈل کلاس آدمی کو جو کہ اس کی پرابلم بھی وہی ہو جو کہ پورے علاقے کی ہے، اس کو اٹھا کر آپ ایوانوں میں بھیجیں، اس کو اٹھا کر آپ جو ہے وہ ناظم بنائیں، اپنے مسئلے کا مسیحا بنائیں، آپ دیکھیں پورے پاکستان میں ریولوشن آ جائے گا، پورے پاکستان میں جو ہے وہ چیز صحیح ہو جائے گی۔ یہ تو ایک باتیں ہیں جو میں نے آپ سے بہت ساری کرنی ہے۔ فیوریٹ آرٹسٹ کون ہے آپ کا؟ ذرا صاحب سامنے بیٹھے میرے۔ نہیں میں تو آرٹسٹ نہیں سمجھتا آپ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو، میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ کوئی تو ہوتا نا جو ہے اگر آپ ویسے ان آرٹسٹ سو کالڈ آرٹسٹ کی بات کریں تو مجھے جو ہے وہ جب میں فلمیں میں دیکھتا تھا تو مجھے مادھوری پسند تھیں اور انیل کپور کی فلمیں، مادھوری ڈکشت، کیا بات ہے، مادھوری ڈکشت آپ کو پسند تھی؟ اللہ کرے اس کے علاقے کی سڑکیں خراب ہو جائیں، اس کے علاقے کا پانی بند ہو جائے، میری دعا ہے اللہ اسے ضرورت پڑ جائے وہ کہے کہ بمبئی کے اندر کہ بھائی مصطفیٰ کمال صاحب کو یہاں لگا دیں، میں تو یہ دعا کرتا ہوں۔ انیل کپور آپ کو پسند ہے، میں وہ بات کر رہا تھا کہ ریلیکس ہونا بھی آپ کے لیے بہت ضروری ہے، اس لیے کہ آپ ہر وقت جو ہے نا ٹینس رہتے ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ تقریباً ہفتے میں 2-1 مرتبہ جو ہے نا، میں کوشش کرتا ہوں کہ کسی طریقے سے میں بھی وقت نکالوں، آپ ہے نا 2-1 گھنٹے میرے ساتھ بیٹھا کریں۔ اور بھائی آپ 2 گھنٹے وہ تو آپ میرے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، مجھے پتا ہے میں بیٹھ جاؤں گا آپ کے ساتھ، لیکن آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا، مجھے پتا ہے۔ آپ کا عمر پروگرام جو ہے وہ ہفتے میں 2 دفعہ آتا ہے، 3 دفعہ آتا ہے؟ 2 دفعہ نہیں 3 دفعہ 3 دفعہ اس کو 6 دفعہ کر دیں آپ ہفتے میں، تو جو ہے میں ریلیکس ہو جاؤں گا۔ اس کو جو ہے وہ ہفتے کی 6 دن کر دیں اس کو، تو بہت میں نہیں پاکستان میں بہت سارے لوگ جو ہے ریلیکس ہو جائیں گے۔ آپ کا پروگرام روزانہ آنا چاہیے، آپ کا پروگرام روزانہ آنا چاہیے، میں صحیح بتا رہا ہوں، روزانہ بھی، اور اس پروگرام میں مجھ جیسے بور آدمی کو مت بلائیں، وہ جو آپ کرتے ہیں نارملی ان لوگوں کو ہی بلائیں، ان آرٹسٹوں کو بلائیں، لوگوں کو بلائیں۔ دیکھیں یہ آپ کو شاید لگ رہا ہے کہ بورنگ ہے، وی آر ناٹ بورنگ، میں یہ بات آپ کے لیے نہیں کر رہا ہوں، باخدا اگر یہ بات پاکستان کا کوئی بھی آدمی آپ جیسا ہوگا میرا یہی رد عمل ہوگا، یہ نہیں کہ یہ آپ نے جو بھی آپ کر رہے ہیں وہ ایک الگ بات ہے۔ میں تو آپ کی پسند لائف شاعری کی طرف بھی کبھی گئے ہیں؟ نہیں اور بھائی سننے کی حد تک کا تو شوق ہے، لیکن میں نہیں، مجھے شعر یاد ہی نہیں رہتے، بلکہ میرا مذاق اڑتا ہے، میرے جو کولیگز ہیں، میرے ساتھی ہیں، جو میرا مذاق ہی اڑاتے ہیں ایک طرح سے۔ کبھی میں نے کبھی کوشش بھی کی ہے، تو میں جب ایم پی اے تھا تو اسمبلی کی اسپیچ میں نے ایک بڑی دھواں دھار تقریر کی، بڑے گرم جوشی کے ساتھ اس پہ میں نے ایک شعر لکھ کے رکھا ہوا تھا ٹیبل پہ، پرچی پہ، تو میرے ساتھ جو برابر میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں نام نہیں بتاؤں گا، شریر قسم کے، ان کو پتہ تھا کہ اس کو یہ یاد نہیں ہے، تو جب میں نے کہا اسپیکر صاحب میں اب آپ کو اپنی اسپیچ ختم کرتا ہوں اس شعر پہ، جب میں نے نیچے دیکھا تو وہ شعر وہاں سے پرچی غائب تھی۔ اب میں کھڑا ہوں اتنے امپریشن کے بعد، جو ہے سیریس امپریشن کے بعد، بہت سیریس، اب میں ایک لمحے کے لیے میرے پیروں تلے جو ہے وہ زمین نکل گئی۔ تو پھر شکر خدا کا کہ وہ جو ہے وہ فیصل سبزواری بھائی جو ہمارے وہ ان کو وہ شعر کہتے بھی ہیں، شعر و شاعری ان کو یاد، پھر ان کو پتا تھا کہ اس میں اس سازش میں وہ بھی شامل تھے اس پرچی غائب کرنے میں، تو انہوں نے پھر جو ہے وہ پیچھے سے جھک کر جو ہے وہ شعر جو ہے وہ کہنا شروع کیا، پھر وہ کہتے جا رہے تھے اور میں اس کو دہراتا جا رہا تھا تیز آواز میں، اس طرح سے میں نے اپنی اسپیچ شروع کی۔ تو اس کے بعد میں نے کبھی کوشش نہیں کی شعر کہنے کی۔ بھابھی کو ٹائم دے پاتے؟ اتنا مصروفیات، اتنا جو یہ وقت ہے، فیملی کا کیا آپ کے ساتھ وہ ہے؟ فیملی میری جو ہے وہ میری مسز جو ہے وہ ڈیفینیٹلی میرے ساتھ وہ اس مانگنے والوں کی ذمہ داری والی لائن میں نہیں ہے، وہ شی از اسٹینڈنگ وتھ می،
اور یہ میرا سارا کچھ جو ہے وہ شیئر کرتی ہے. اس لیے کہ دیکھیں میں باپ بھی ہوں, میں بیٹا بھی ہوں, میری والدہ بھی زندہ ہیں, طبیعت خراب رہتی ہے ان کی, اور میں جو ہے وہ شوہر بھی ہوں. تو میں یہ کریڈٹ دینا ڈیفینیٹلی چاہوں گا کہ میرے گھر کی ذمہ داری, مجھے اگر گھر سے پریشانی کوئی نہیں ہے, مجھے نہ یہ پتہ ہے کہ میرے بچے کب اسکول جا رہے ہیں, کب آ رہے ہیں, کس اسکول میں جانا ہے ان کو, کیا میرے پاس نہیں کر سکتا میں سب سے پہلے تو آپ کی مسز کو, بھابھی کو یہ سلیوٹ کرتا ہوں اس پروگرام کے ذریعے کہ انہوں نے اتنا اچھا خاوند قوم کو دے رکھا ہے کہ بھئی جاؤ تم قوم کے کام کرو. میں تو اس بات پہ خوش ہوں کہ ملک کے لوگوں کا کام ہو رہا ہے, اور وہ بچے بھی جو اسکول جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ بہت بڑے انسان بنیں گے, کیونکہ آپ پوری قوم کے بچوں کا دھیان رکھ رہے ہیں تو رب تعالیٰ خاص طور پہ آپ کے بچوں کا دھیان رکھے گی. یہ قدرت اس کا یہی کرتی ہے, یہی ایک وہ ہے. اور پھر وہ لڑائی وہ تو نہیں ہوتی, شکایت تو نہیں کرتی. نہیں میں نہیں, میری مائی مسز از ٹیکنگ ایوری تھنگ. وہ جو ہے وہ دیکھ رہی ہے سارا, اور سب دیکھتی ہیں وہ گھر میں, والدہ کو بھی دیکھنا, فیملی کو بھی دیکھنا, بچوں کو بھی دیکھنا, اور مطلب گھر کی ناظم ہیں وہ, گھر کی ناظم وہ ہیں. She never complains. اس لیے کہ میرا یہ ہمیشہ اسے مان رہا ہے, ہم اپنے دوستوں میں بات کرتے ہیں کہ اگر آپ اپنے گھر کی طرف سے پریشان ہیں نا, تو ٹینشن اگر ہے تو آپ, میں کہتا ہوں دنیا میں کسی کام کرنے کے قابل نہیں ہیں. آپ یقین کریں میں یہ کر ہی نہیں سکتا جو میں کر رہا ہوں. جو ٹائم اگر مجھے یہ ٹینشن ہو کہ مجھے گھر میں جا کر انہیں سوالوں کا جواب دینا ہے, تو نیور, یہ ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ کام نہیں کر رہے اس وقت سسٹم میں, یہ گھر سے پریشان ہیں بیچارے ہیں, جو کام نہیں کر رہے ہیں, بڑی پوسٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے ان کو گھر سے ٹینشنیں ہیں, ہم ان کے دکھ میں برابر کے. میرا ہرگز یہ مقصد نہیں تھا. نہیں, آپ کا مقصد نہیں, میں مقصد سمجھ گیا. مطلب جو کام نہیں کر رہے ہیں اس کا مطلب ان کو گھریلو ٹینشن آپ کو ہو تو آپ, مطلب آپ کے پاس لیکن آپ کے پاس آپ کے دماغ میں کوئی سوئچ نہیں لگا ہوا کہ آپ ایک پارٹ کو سوئچ آف کر دیں, دوسرے پارٹ کو آن کر دیں. آپ کا برین روبوٹ تو نہیں ہے نا, آپ کا ذہن, آپ کا دماغ, آپ کی فیلنگ ایک ہے. اور آپ کو میں کہتا ہوں کہیں سے بھی اگر آپ کو ٹینشن ہو تو اس ٹینشن کے دماغ کے ساتھ آپ کا دماغ کام کرنے کے قابل ہی نہیں ہوگا. آپ کو تو سنگل وداؤٹ ڈسٹربنس جو ہے نا, آپ کو بالکل کلیئر ہیڈڈ چیزیں چاہیے. بالکل چاہیے. اب آپ کام کر رہے ہیں, کوئی سائنسی بات سوچ رہے ہیں, اور بیوی کی آواز آئی, گیس نہیں آ رہی. سوچے وہ کیا تجربہ کرے گا وہ آدمی, کر سکتا ہے کچھ کریٹ نہیں کر سکتا. کہ اچانک آپ کچھ لکھنے والے تھے, لائٹ چلی گئی, ارے کیا ہوا, یو پی ایس ہے نہیں, موم بتی ہے نہیں, چراغ ہے نہیں, میں مزار پہ چڑھایا آئی تھی. گھر کا چراغ مزار پہ کیوں چڑھا کے آ گئی, منت مانی تھی ہماری بجلی نہیں جائے گی تو چراغ جلاؤں گی. یہ ایک ٹینشن ہے. ہاں نہیں, اگر یہ ٹینشن نہ ہو تو آدمی کتنا اچھے کام کرے. نہیں ماشاءاللہ. خواتین حضرات, اس سے پہلے کہ بریک نہ لینے کی وجہ سے میں جاب لیس ہو جاؤں, مجھے بریک لینا پڑے گا. بریک لے کے واپس آتے ہیں اور پھر ایک نئے مہمان کے ساتھ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیے گا. تھینک یو ویری مچ.